ہمیں جو ہے وہ یہ سب چیزیں جب میں دیکھ رہا ہوں نا تو مجھے گھوم پھر کے آ رہا ہے کہ یار جو ہم جس معاشرے میں یا جس طرح سے ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں یا جس میں کر رہے ہیں اس میں تو ہم بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں, بہت زیادہ پیچھے نہیں, بالکل بھی راہ سے ہٹے ہوئے. اور جب اتنی بڑی دیکھیں بیسک چیزوں پر ہم نہیں ہوتے, شرک کے اندر بھی ہم تھوڑا بہت خیال کر لیتے ہیں, باقی چیزیں جاتے ہیں. یہ جو ہم نے کہا تھا نا معاشرے کے اجتماعی جو وہ ہیں مسائل ہیں, وہاں ہم جا کے پھنس گئے, وہاں ہم جا کے پھنس جاتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے ریاکاری ہے, تکبر بھی ہے, حسد بھی ہے, یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ جہاں پہ آ کے بالکل طرح سے مطلب پھنسے ہوئے ہیں بہت. ویسے تو اگر ہم جو منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں آیتیں ہیں نا اگر وہ پڑھیں تو بہت ساری چیزیں اپنے اوپر بالکل فٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. سب وہ جو ہے نا وہ جو, اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مومنین کے لیے 5 آیتیں, کافرین کے مشرکین کے لیے 2 آیتیں, اور منافقین کے لیے 13 آیتیں ہیں. اور وہ ساری جتنی آیتیں ہیں نا وہ سب ہم پر لاگو ہو جاتی ہے آج کے دور میں. وہ نوٹ کر لیا نا آپ نے, وہ پہلی 20 آیتیں جی میں نے نوٹ کی ہوئی ہے, وہ ساری جو ہے وہ ہم پر لاگو ہو رہی ہیں کہ ہم باتوں میں بہت کچھ کرتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا. ہاں میں آپ کو بتاؤں ایک, یعنی کہ ویسے تو بات مزیدار کوئی انٹرسٹنگ نہیں ہے لیکن ایک لطیفے کے طور پر کہ ایک اس میں نا گفتگو میں درس میں جیسے ہم نے کہا کہ انسان کا جو بھی آخری منزل ہے قیامت میں وہ کیا ہے, لقاء اللہ ہے, یعنی ہماری منزل خدا ہے, خدا تک پہنچنا ہے, خدا سے ملاقات کرنا ہے. تو بعض اوقات لوگ جو ہے نا بڑی بے اختیاری سے یعنی کہ دل کی بات زبان پہ آ جاتی ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم خدا کے ساتھ کریں گے کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کی پریشانی ہے. وہ بولتے نہیں ہیں ہم, لیکن ہم سب کی پریشانی یہ ہے کہ بھائی آخر میں خدا ہمیں اپنے ساتھ بلا کے بٹھا لے گا, لقاء اللہ, کریں گے کیا وہاں پہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم کریں گے کیا؟ صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے, کیونکہ خدا کے ساتھ ہماری کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ مطلب ایک ایسی ہستی کو لے کر کے جس سے پوری زندگی ہم اجنبی رہے, ایک رسمی سا تعلق رہا, وہ پتہ چلا کہ نہیں ہمیشہ کی زندگی میں وہی آپ کے ساتھ ہے. تو یہ تو بہت بڑی پرابلم نہیں ہوگی ہمارے لیے؟ اب خدا خیر کرے ان تمام معاملات پہ. یعنی جو یہ تو میرا تھا, باقی لوگ اپنے کمنٹس کر دیں. تو میں نے کہا میں نے اپنے کمنٹس دے دیے, باقی لوگ بھی بتا دیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی تو عملی زندگی میں آپ لوگوں کی پریشانی بڑی ہے, سکون بڑھا ہے, برکت بڑی ہے, کیا بڑھا ہے پریکٹیکلی؟ جی کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے تو بہت زیادہ اس میں فائدہ اس لحاظ سے ہوا ہے کہ اس کے بعد سکون بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو اللہ سے آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوتا ہے تو آپ کو سکون بہت ہو جاتا ہے. اور آپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے پہلے جو انوائے ہو جاتے تھے وہ اس کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے نا. اور جہاں پر کسی کو غصہ کرنا ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو, اس کو غصہ کرنے کی بھی جرت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی اس کو ناراض ہونے کی, تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک, اور کوئی ہماری خاران میں سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے میں آئسولیشن تھوڑی سی بڑی ہے, ظاہر ہے, کیونکہ جب ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے ان سب چیزوں کا حصہ بننا ذرا اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ڈیبیٹس بھی لوگوں کے ساتھ کم ہو جاتے. تو آئسولیشن بڑھنے کے باوجود
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مطلب ایک انٹرنلی سیٹسفیکشن ہے کہ ہم کسی غلط کام میں انوالو ہونے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں کہوں گی کہ کچھ حد تک تو بہتری ہے. صحیح ٹھیک. اور جیسا آپ نے ویسے بتایا تھا کہ اپنے سر اور اندرونی طور پہ ایک چیز آپ نے کہی تھی جی, اندرونی طور پہ سیٹسفیکشن بڑی ہوئی کہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا تھا کہ رشتے ری ڈیفائن ہوں گے, تو وہ چیز کافی obvious ہونی شروع ہو رہی ہے. بالکل بالکل. اور جس کو قرآن کریم نے اس طرف ہمیں بتایا ہے کہ حقیقتاً اگر انسان ایمان پر آتا ہے نا, جو ایمان حقیقی ہے, تو ایک لحاظ سے اس کی ری برتھ ہوتی ہے, وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. صحیح. یعنی یہ قرآن کی آیتوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ اگر واقعاً تم اس رستے پر آ جاؤ جو خدا کا رستہ ہے, تو پھر تم ایک نئے سرے سے تمہاری پیدائش ہوتی ہے, ایک نئی زندگی تمہیں عطا ہوتی ہے جو کہ حیات طیبہ ہے. اب آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن تو سرچ کر سکتے ہیں نا, اس کو دیکھیے گا, ایک وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ ورڈ موجود ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, کہ پس ہم اس کو زندہ کرتے ہیں حیات طیبہ دے کر. سورہ ابراہیم میں سر؟ یہ سورہ ابراہیم نہیں ہے, آئی تھنک سورہ نحل ہے. اچھا جی. اور اسی طریقے سے سورہ انعام میں ہے کہ اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, کہ کیا وہ شخص جو میت تھا, مردہ تھا, اور پھر ہم نے اس کو حی کیا اور اس کے لیے نور قرار دیا, جس نور کو لے کر وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کیا وہ اس کی مانند ہے کہ جو ظلمات میں پھنسا ہوا ہے اور اس سے نکل نہیں پاتا؟ یہ سورہ انعام ہے. ٹھیک. تو حقیقتاً آپ جو ہیں کب اس چیز کو, یعنی قرآن سے نزدیک ہو کر اور اس کی برکات اور فیوزات کو حاصل کرتے ہوئے آپ کو اصل پھل کب ملے گا, آپ کب سمجھیں گے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملا؟ جب آپ کی ری برتھ ہو جائے گی. صحیح. جب یہ ایک نئی پیدائش انسان کی, اور یہ پیدائش کون سی ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے ملکی یعنی مادی انسان جو ہے وہ ملکوتی انسان میں کنورٹ ہو جاتا ہے, کہ اس کے یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کی جتنی بھی کنسیڈریشنز ہیں, اس کے جتنے بھی معاملات اور مسائل ہیں, وہ پھر میٹیریلی اس میں پھنسے نہیں رہتے, اس سے وہ باہر نکل جاتا ہے, یعنی حقیقتاً آزاد ہو جاتا ہے. تو وہ ری برتھ ہے. ٹھیک ہے. ری برتھ یا ایک نیو برتھ ہے, جس کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر وضاحت کے ساتھ بات آئی ہے, بیان کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جب آیت کہہ رہی ہے جو پہلے مردہ تھا, میت تھا, پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا, تو یہ وہ مردہ زندہ تو نہیں ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں, بلکہ مردہ وہ ہے کہ جو حق سے دور ہے, جس میں نور حق نہیں ہے جس کی ذات میں. زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہی جو وحی ہے, نبوت اور رسالت کا نور ہے, یہ انسان کو پہلے بیدار کرتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے, ایک نئی زندگی دیتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی اس کو ایک نور عطا ہو جاتا ہے جسے لے کر وہ انسانوں کے درمیان حرکت کرتا ہے. آپ نے اس چیز کو کبھی فیل کیا ہے؟ ایسے لوگ آپ کو ملے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو یہ بات فیل ہوئی ہو کہ ان کی ذات میں ایک نور ہے, کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے قریب ہوتے ہیں, تو ہم بھی اس سے, ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ذات بھی روشن ہو رہی ہے. ایسے لوگ محسوس ہوئے ہیں آپ کو یا نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں سر, ایسے لوگ ہیں. جی صحیح ہے نا. تو یہ ہے, یعنی کہ جب انشاءاللہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے گا, ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہو جائے گی, تو حقیقتاً یعنی کہ قرآن جذب ہو گیا,
اہل بیت علیہ السلام ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ذات نورانی ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے آپ کو آیتوں کے حوالے دیے، سب قرآن کریم میں موجود ہے بے شک. کہ یہ ساری تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے اندر، اس کی ذات، اس کی شخصیت ایک نئے حالت میں آ جاتی ہے، ایک اس کے وجود کو ایک نئی جہت عطا ہوتی ہے، ایک نئی حقیقت مل جاتی ہے. صحیح؟ اور وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ افراد جو خدا کی طرف سے اس نعمت سے بہرہ مند ہیں، آپ اگر ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، تو وہ نور آپ کو بھی پتہ چلے گا اور نور کے اثرات آپ کو بھی محسوس ہوں گے. ٹھیک، تو بہرحال ان تمام چیزوں کو ضرور مطلب اپنا حساب لیتے رہنا بہت ضروری. میں وقتاً فوقتاً اسی لیے یہ سوال کرتا ہوں. جی سر، میں نے بھی جو ہے وہ جو محسوس کیا وہ یہ کہ علم کی جستجو بڑھ گئی ہے. یعنی مطلب یہ زندگی کے غیر ضروری جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ الجھے رہتے ہیں، تو اس طرف سے ویسا دماغ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے اور تھوڑا سا یہ کہ اپنے آپ کو صحیح سمت میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی اس کا عملی طور پر وہ ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میں نے اس کو آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں اینڈ جو ہے نا وہ یہ ہے جو ہونا چاہیے کہ حیات طیبہ ملے انسان کو. حیات طیبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ پاک زندگی جس میں سے ہر قسم کا رجس اور جہالت باہر نکل چکی ہے. اور خدا جب میت کو یعنی مردہ نفس کو زندہ کرتا ہے تو اس کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے جو اس نفس میں قرار دیتا ہے، اور پھر وہ انسان اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے اور لوگ اس نورانیت کو فیل کرتے ہیں. ٹھیک، یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو لوگ بھی خدا کے اور خدائی رستوں پر چل رہے ہوتے ہیں، یہ سب ان کی علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایسے ہی لوگوں کے قریب آپ کو ہونا چاہیے، ایسے ہی افراد کی صحبت میں آپ کو بیٹھنا چاہیے جہاں پر آپ کو حیات طیبہ ملے اور جہاں پر وہ نور ملے جو زندگی کا نور ہے. ٹھیک، تو یہ تمام کی تمام باتیں خود قرآن کریم ہم کو بتا رہا ہے انسانوں کے حوالے سے کہ جو اس قرآن کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک، تو ہم بات کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پہ، اور اس میں ہم نے یہ 2 آیتیں دیکھی تھی پچھلی دفعہ 25 اور 26. اور ان آیتوں کے ذیل میں نے کئی باتیں، نکات آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی. پہلی بات یہ کہ ارسلنا کی مدد سے ہم نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ رسالت و نبوت کیا ہوتی ہے. وہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ جی بتائیں. جی سر. جی سر. یعنی کہ نبی اور رسول میسنجر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یعنی اس سینس میں میسنجر نہیں ہوتا یا پیغامبر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اچانک کوئی فرشتہ آ گیا اور اس کو آرڈر مل گیا کہ یہ بات جا کے لوگوں کو سنا دو اور اس نے بتانا شروع کر دی. یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بندہ بحیثیت نبی اور رسول منتخب ہوتا ہے وہ بلند کیا جاتا ہے اور حقائق ملکوتی اس کو مشاہدہ کرائے جاتے ہیں، اور پھر ان حقائق کے مشاہدے کے ساتھ وہ اللہ کا پیغام لے کر انسانوں میں آتا ہے. ٹھیک، یہ بہت بڑا فرق ہے اس میں. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ نذیر کیا ہوتا ہے، نذیر مبین کیا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس بات پر بھی ذکر کر دیا تھا کہ جو پیغام نبوت و رسالت ہے وہ بنیادی طور سے 2 مطلب مین بنیادی مطالب پر مشتمل ہے. ایک توحید ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور دوسرا آخرت ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اور کیونکہ
حضرت نوح علیہ السلام یہاں پر انذار کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو خبردار کر رہے ہیں، خوشخبری نہیں دے رہے. تو جب آپ انذار کرتے ہیں تو انذار میں بنیادی طور سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو لوگوں کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں. ورنہ انذار کا معنی نہیں ہے کہ آپ بات وہ کریں کہ جناب آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ان کو کوئی خوف والی بات سنا دیں، تو وہ اتنا سینس نہیں بنتا اس کا. تو کیونکہ پیغام بصورت انذار ہے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے بارے میں یوم علیم کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی وارننگ ہے، یہ ایک تھریٹ ان کو بتایا کہ یہ اس مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اچھا، اب اس کے بعد جو جواب آیا ان کی کس کی طرف سے، فقال الملأ. ملأ کا مطلب جو ہے یعنی جو کہا جاتا ہے سردار، امراء، بااثر افراد. لیکن اس کے اگر آپ روٹ میننگ میں جائیں تو ملأ کہتے ہیں پر کرنے کو، فل کرنے کو، بھر دینے کو. تو جیسے وَمْلَأْ قلبی بحبک متیما، دعائے کمیل کا جملہ ہے. وَمْلَأْ قلبی، پر کر دے، بھر دے میرے قلب کو اپنی محبت سے. ٹھیک، تو ملا جو ہے پھر وہ سردار اور لارڈز کیسے بن گیا؟ تو اس کے جو ریزن ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر جو بااثر افراد ہوتے ہیں یا طبقات ہوتے ہیں یا امراء ہوتے ہیں، بنیادی طور سے وہی لوگوں کی نظروں کو پر کرتے ہیں. یعنی آپ اگر کسی بھی معاشرے میں جاتے ہیں تو وہاں کے جو بااثر طبقات ہیں، مطلب پرائم منسٹر کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے، فلاں یہ کون ہے، فلاں کون ہے، سب سے بڑا بزنس مین کون ہے، یہ پرسنالٹیز جو ہیں وہ آپ کی نظروں کو پر کر دیتی ہیں. آپ وہاں پر جا کے کسی غریب لوگوں کو نہیں دیکھتے، اسلم ایریاز میں نہیں جاتے، پور پیپل کی طرف آپ توجہ نہیں کرتے، یعنی نارملی یہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو بااثر طبقات کو، امراء کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملا. یہ ریزن سمجھ میں آ گیا اس ورڈ کا کہ ملا سے کیا مراد ہے. یعنی وہ لوگ جو معاشرے میں پیش ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، پیپل ود اتھارٹی ہیں، پاورفل لوگ ہیں، یہ ملا ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کہا، اور یہ کون لوگ تھے؟ الذین کفروا، یہ لوگ مومنین نہیں تھے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بااثر اور مقتدر طبقہ تھا وہ مومن نہیں تھا. الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں سے. ٹھیک، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو یعنی جتنے بھی وہاں پر بااثر لوگ تھے وہ سب کافر تھے، اور پھر وہ حضرت نوح کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا؟ ما نراکا، ہم نہیں دیکھتے تم کو. نراکا یعنی اب یہ ڈائریکٹ حضرت نوح علیہ السلام مخاطب ہے، نرا یعنی ہم دیکھتے، ہم ما یعنی نہیں، ہم نہیں دیکھتے تم کو الا مگر بشرم مثلنا. بشر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. جی ہوتا ہے نا بشر، تو جی انسان کے لیے یوز ہوتا ہے نا کہ بشر ہو ہمارے جیسے. ہاں، یعنی بشر کا مطلب کیا ہوگا؟ اسکن والے، مطلب کھال ایسے مراد بشر کا مطلب ہے انسان کا پیکر. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ انسان کے پیکر کو، ظاہری وجود کو ریفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بشر ہے. لیکن اگر آپ انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان کے پاس بشرہ بھی ہے اور یعنی روحانیت بھی ہے اور دوسری وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو نان میٹیریل ہے. تو بشر کی جب بات آتی ہے تو بنیادی طور پر وہ اشارہ کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ انسان کے جسمانی اور مادی پیکر کی طرف.
ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یعنی رسولوں نے جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے مثل ایک بشر ہیں، تو رسول نے اس کی تردید نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو، بلکہ اس سے میں ایک چیز کا اضافہ کیا کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، یعنی ظاہری مادی طور سے میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ میں حامل وحی ہوں اور اس وحی کی تمہیں خبر نہیں. یعنی جو پیغام میرے پاس آیا ہے، جو ہدایات اور جو معارف مجھے نصیب ہوئے ہیں، اس کی تمہیں خبر نہیں. ٹھیک. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر اپنے مثل، اپنے جیسا ایک بشر. یہ تو حضرت نوح کے بارے میں انہوں نے فیصلہ سنا دیا. اور پھر دوسرا، جو لوگ تھوڑے سے حضرت نوح کے پیروکار اور تابعین ہو گئے تھے، ان کو کیا کہا؟ وما نراک تبعک، اور ہم نہیں دیکھتے ان کو جو تمہارے اتباع کرتے ہیں، جنہوں نے تمہیں اتباع کی، جو تمہیں فالو کرتے ہیں، تمہارے فالوورز. الا، مگر. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، ما اور الا، تو یہ ترکیب کیا بتا رہی ہے؟ شروع میں ما اور پھر الا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایک طرح کا حسن کا کام دے رہا ہے، حسن کا کام. ہاں، نتھنگ بٹ. نتھنگ بٹ. ہاں، جو ہم نے اس میں حیات دنیا میں بھی پڑھا تھا نا، وما ہاذہ الحیات الدنیا الا لعب و لہو. تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو، کہ تم صرف یہ ہو. یعنی تم جو ہو، جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہو، تم فقط اور فقط ایک بشر ہو. یعنی جیسے ایک مادی انسان ہوتا ہے. اور بشر کہنے کا مینلی مطلب اس میں کیا ہے، نیت کیا ہے اس بشر کے لفظ کو استعمال کرنے کی، کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور ماورائے مادہ عالم سے میرا رابطہ اور تعلق ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ جیسے ہم بشر ہیں، ہمارے پاس بھی یہ مادی پیکر اور یہی وجود ہے، لیکن ہمارے پاس نہ کوئی وحی آتی ہے، نہ ملک آتا ہے، نہ آواز آتی ہے. تو کیونکہ تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو اور بشر کے پاس وحی اور ملک نہیں آتا، تو تمہارے پاس بھی یہ سب کچھ نہیں آتا، اور نتیجتاً یہ کہ تم نعوذ باللہ دروغگو ہو، جھوٹے ہو. ٹھیک. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ اللہ بشرم مثلنا، یعنی تم ہمارے مثل بشر ہو. اس پر اتنا ایمفسائز کرنے کی، اتنی تاکید کرنے کی کا ریزن کیا ہے؟ کہ یہ سب باتیں جو ہے نا، کہ ہمارے مثل بشر ہو تو نہ ہم پر وحی آتی ہے، نہ تم پر وحی آتی ہے. وما نراک تبعک، اور جو لوگ تمہیں فالو کرتے ہیں، الا الذین هم اراذلنا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم میں سب سے رذیل لوگ ہیں. رذیل کا مطلب یہ کہ بے وقت، جس کی کوئی ورت نہ ہو، ورتھ لیس ٹائپ کے لوگ ہیں. اپنے کیڈر میں، اپنے اسٹیٹس میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سارے جو ہمارے معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے جو رذیل لوگ ہیں نعوذ باللہ، وہ سب کے سب تمہارے فالوورز ہیں. اور بادی الرأی، اور یہ صرف رذیل نہیں ہے، بلکہ ان کی جو رائے یعنی اوپینین ہے، یہ برباد ہے. برباد کا مطلب ہوا پر ہے. ہوا پر ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز اتنی ہلکی ہو کہ اسے ہوا اڑا کر لے جائے. ٹھیک ہے. تو بادی رائے جیسے اسی کو کہتے ہیں نا برباد. ہم لوگوں نے اس کا معنی کیا نکال لیا ہے؟ برباد جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے کہ ڈسٹرکٹیو. نہیں، برباد کا معنی ڈسٹرکٹیو نہیں ہے، بلکہ ہوا پر. تو ہوا پر ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے.
کیونکہ جو بالکل ہلکی چیز ہوتی ہے وہ ہوا پر فلوٹ کرتی ہے اور ہوا اس کو اڑا کے کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. تو بادی الرأی، ان کی رائے جو ہے وہ بادی یعنی ہوا والی، یعنی کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے پاس ان کے اسٹیٹس کی کوئی حیثیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم متوجہ ہوں، فکر مند ہوں کہ بھائی یہ بڑے لائق اور قابل اور یعنی ایسے لوگ ہیں اہمیت والے کہ یہ کیوں ایمان لائے، ہم ان کی طرف توجہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی رائے جو ہے نا، ان کا اوپینین اور ان کی تھنکنگ جو ہے وہ بالکل ہی ورتھ لیس ہے، وہ ہوا پر ہے. یہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا حضرت نوح کے پیروکاروں کے لیے، مومنین کے لیے. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. اب جو بات آئی لکم یعنی تم سب، ٹھیک ہے. پہلا جملہ تھا نرا کا حضرت نوح کے لیے، دوسرا جملہ تھا وما نرا کا تبع کا ان کے فالوورز کے لیے، اور وما نرا لکم اب یہ ان کی پوری جماعت کے لیے، یعنی حضرت نوح پلس ان کے فالوورز تمام مومنین. وما نرا لکم علینا من فضل، کہ ہم نہیں دیکھتے کہ تم کو ہمارے اوپر کسی قسم کا بھی فضل حاصل ہے. اور فضل حاصل ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا داروں کی نظر میں فضل کیا ہوتا ہے کہ جو میٹیریلسٹک ریسورسز میں ان سے ہم پلہ ہو یا ان سے اوپر ہو، اس کے علاوہ ان کو کوئی بھی صاحب فضیلت نظر نہیں آتا. ٹھیک. وما نرا لکم علینا من فضل، یعنی تم سارے کے سارے ایسے ہی ہو اور کوئی تمہارے پاس نہ معاشرے میں سٹینڈنگ ہے، نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. تو ہم تمہاری اس پوری جماعت کو اپنے اوپر صاحب فضل نہیں دیکھتے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا تو خیال یہ ہے، ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ تم سب کے سب جھوٹے ہو. ٹھیک. اب یہ جو پوری آیت ہے، اس آیت کے اندر جو میں نے توڑ کے آپ کو بتایا، انہیں بریک کر کے، کہ اس آیت کے اندر 5-6 سینٹنسز اور بیانات موجود ہیں اس ایک آیت میں. یہ تقریباً جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ہر جگہ پر یہ چیز پریویل کرتی ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا اور وہ کر دوں، یعنی تھوڑا سا کہ تاکہ جنرلائز کر دوں تاکہ آپ اس کو باقی مقامات سے اپنی زندگیوں سے بھی ریلیٹ کر سکیں آسانی سے. کہ یہ پہلی بات یہ کہ جب بھی دین کا اور حق کا پیغام آتا ہے تو معاشرے کے بااثر طبقات، جو اکثریت جن کی کافر ہوتی ہے، 100% نہیں ہوتے ہوں گے لیکن اکثریت جن کی کافر کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس خدائی پیغام کے منکر ہیں، اس کے مخالف ہیں، اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور مخالفت جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مخالفت کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گریبنگ دا پاور، یعنی پاور اسٹرگل ہے. اور پاور اسٹرگل میں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں اور کوئی عمرا یا وہ ایک طرف ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ تر اسی بات کو دیکھا گیا ہے، خاص طور سے پیغمبروں کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد، کہ مذہبی لوگوں کا جو طبقہ ہے، جو ان کے پریچرز ہیں، جو ہر مذہب میں الگ الگ رہے ہیں، وہ ان عمرا کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر پھر وہ ایک نئے سرے سے وہ دکان پھر سے جمائی جاتی ہے. اور وہ پھر اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات ہم کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ خالی کفر سے لڑنا آسان ہے، لیکن جب کفر و شرک، نفاق اور منافقت کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس سے لڑنا بہت مشکل ہے، وہ آسان نہیں ہے. تو یہ پرابلم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طبقہ ہے کہ جو ہمیشہ مخالف رہے گا، یہ ایک بات.
کہ جن کے پاس جن کو پاور گریب کرنے سے دلچسپی ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے پہلے اٹیک ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ لیڈر پر، جو رہبر ہے، جو سمجھ لیں کہ پیغام حق کو لیڈ کر رہا ہے سب سے پہلے. اور کس طریقے سے؟ کہ اس کی شخصیت کو بے وقت بنایا جائے کہ ہم تمہیں نہیں دیکھتے کچھ بھی مگر اپنے جیسا ایک بشر. یعنی تم جو جتنی بھی باتیں لے کر آئے ہو، پیغام اور توحید اور آخرت، یہ سب سنا رہے ہو، تو ہم تمہیں اپنے جیسے بشر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ وحی اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ڈسکریڈٹ کرنا، اس کو نیچا دکھانا، اس کو حقیر کرنا، اور اس پیغام کو جسے کہتے ہیں تھروئنگ آؤٹ آف دا ونڈو، کہ پیغام کی طرف تو بات ہی نہ جائے. مطلب یہ تو ہو ہی نہ کہ پیغام کے صحیح اور غلط ہونے پر بحث ہو یا اینالیسس ہو. اس کی تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے کہ اس جگہ تک نہیں آنے دینا ہے کہ لوگ اس بات پر غور کرنا شروع کر دیں کہ پیغام کی ورتھ کیا ہے اور وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس جگہ تک نہیں آنے دینا ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو حربہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ رہبر کی یا جو پیغمبر ہے اس کی پرسنالٹی کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، یہ تم کیا بات لے کر آ گئے ہو. ٹھیک. حالانکہ جواب دینا چاہیے تھا ان دو باتوں کا کہ آپ نے اس پورے جملے میں غور کیا کہ حضرت نوح نے جو بات کہی کہ لا تعبدوا الا اللہ اور انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، سرے سے اس پر بات ہی نہیں ہے. اور یہی اصل جو ہے نا، جو طاغوت ہے، وہ اس کا اصل کام آپ یہی دیکھیں گے کہ اس پر تو سرے سے بات ہی نہیں ہے. پہلی منزل پر کیا ہے کہ جو لیڈر ہے، یعنی یہاں پر پیغمبر خدا، اس کو اس کی شخصیت کو مشکوک بنایا جائے یا اس کو بالکل ہی یعنی جو معیار ہے کہ لوگ اس کی بات پر غور ہی نہ کریں. پھر اس کے بعد جو ان کے پیروکار ہیں، ان پیروکاروں کو گھٹیا اور پست قرار دیا جائے. اور اس کا بھی ریزن یہی ہے تاکہ ان کی طرف کسی کی توجہ نہ جا سکے. اور پھر اس بات کی بھی پوری ایفرٹ کی جاتی ہے کہ وہ لوگ معاشی طور پر پست رہیں، کیونکہ زیادہ تر انسان جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال ہوتے ہیں. لیکن خدا کا بھی یہ نظام ہے کہ خدا بھی نہیں چاہتا کہ ایمان لوگ اس بنیاد پہ قبول کریں، لیکن انسانوں کی یہی وہ ہے، فطرت ہے کہ یعنی اسی وجہ سے کہ جب اسلام کامیاب ہو گیا تو آپ نے دیکھا فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی بھیڑ لگ گئی، اور اس سے پہلے جو تھے وہ اتنے کم لوگ تھے اور آ ہی نہیں پا رہے تھے. اور مکے میں جہاں پر سختی تھی، پریشانی تھی، وہاں پر بہت ہی تھوڑے سے لوگ تھے. تو یہ لوگوں کی بھی یہی سائیکی ہے. تو دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کے یا حق کے فالوورز ہیں یہ رذیل رہیں. رذیل کا مطلب معاشی مادی طور پر یہ بالکل بے وقت رہیں، اور ان کو بھی یعنی اس بات کو بہانہ بناتے ہوئے ان کو بالکل یعنی سمجھ لیں 2 ٹکے کا کر دیا جائے. ٹھیک. پھر اس کے بعد اس چیز کو بیان کرنا کہ تم کو ہمارے اوپر کوئی فضل نہیں ہے، یعنی کوئی دولت اور اس قسم کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے. اور آخر میں جو ہے نا بل نظنکم کاذبین، یہ ان کا اصل مدعا ہے. یعنی اصل بات وہ یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ سب کا سب جو ہے نا یہ نعوذ باللہ جھوٹ ہے اور فریب ہے. لیکن جو نظنکم کا ورڈ ہے یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کافر یا طاغوت
کہ وہ پیغمبر کے پیغام کو یقینی طور پر غلط اور جھوٹ ثابت کر دیں. تو نظنکم یعنی ہمارا خیال ہے، ہمارا گمان ہے، ہمارا ظن کہ تم کاذب ہو، تم جھوٹے ہو، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، سچی نہیں ہے. ٹھیک، اور اسی بنا پر پھر ان کو بعد میں شکست بھی ہوتی ہے کہ رفتہ رفتہ کر کے پیغام کی جو صداقت ہے اور اس کی سچائی ہے وہ پھر کھلنا شروع ہوتی ہے، اور یعنی لوگ جو ہیں پھر وہ اس حالت سے باہر آتے ہیں کہ جس میں انہوں نے، جس ٹرانس میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یہ آیت اور اس کے بیانات؟ اس پر اگر کوئی جی سر. کوشچن ہو کر لیجیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لوگ انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں ان کا پورا نقطہ نظر اور پریکٹیکل اپروچ اس ایک آیت میں بتا دی گئی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح، کلیئر ہے؟ کلیئر ہے. ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اب ان کی بات کا جواب دیا کہ تم جھوٹے ہو اور تم ہمارے مثل بشر ہو. تو وہی بات ہے کہ جو خود رسول خدا کے حوالے سے بھی یہی بیان ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم انما یوحی الی، کہ یعنی کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، لیکن یہ کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی. قال یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میرے رب نے مجھے بینہ پر قرار دیا ہے. بینہ یعنی روشن دلیل، ایک ایسی دلیل و برہان پر میں ہوں کہ جو روشن ہے، جو دکھنے والی ہے، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی گنجلک پن نہیں ہے. میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کی ہے. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پس تم ان چیزوں کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے ہو. یعنی جو بینہ میرے پاس ہے اور جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو رحمت خدا میرے ساتھ ہے اور میری ذات میں موجود ہے، تم اس کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر کوئی آپ میں سے روشنی ڈال سکتا ہے؟ یعنی یہ تھوڑا سا بہرحال ذرا پریشانی کی بات، پریشانی سے مراد ہے کہ غور و فکر چاہیے اس میں، کہ حضرت نوح کے پاس کیا بینہ ہے خدا کی طرف سے، اور کون سی رحمت ہے من عند اللہ جس کو وہ ریفر کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ان کے پاس وہ بلیسنگز ہیں، جس بلیسنگ کے ساتھ وہ اتنی بڑی قوم کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں جو کہ سب اس کے مخالف ہیں. تو یہ بلیسنگز ہونا اور یہ مقابلہ کرنے کی جرت پیدا ہونا، یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے جس کا شاید یہ ریفر کر رہے ہیں. ٹھیک، صحیح. اور شاید ان کی جو شہزاد صاحب آپ بول لیں، پھر آپ بتائیے. جی، شاید ان کی جو طویل عمر ہے اس کا حوالہ ہے. ٹھیک، جی، اب آپ فرمائیے. سر وہ ان کی برداشت اور ان کی سادگی سے وہ جواب بھی دے رہے ہیں، مطلب کوئی انہوں نے کوئی ایسا کچھ کہتا ہے تو جواب ہے، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو وہ ویسے ہی جواب دیتے نا جیسا وہ انہوں نے سوال کیے تھے. تو ان کی برداشت، حوصلہ، صبر، استقامت، عزم، یہ چیزیں شاید اس وجہ سے. اس میں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی بھی پیغمبر یا ہادی ان فیکٹ
لوگوں کو جب بات کرتا ہے اور خدا کا پیغام پہنچاتا ہے تو وہ کس چیز کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے مینلی؟ توحید کو نہیں، کس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے؟ مطلب مخاطب کون ہوتا ہے ان کا؟ وہ سارا، وہ تو توحید تو ان کا پیغام ہے نا، ایڈریسی کون ہے؟ ایڈریسی وہ تو وہ ہوتا ہے نا، اپنی امت کو، جی اپنی امت کو کر رہا ہوتا ہے، اپنی امت. ہاں، لیکن یہاں پر مزید وضاحت کی ضرورت ہے. امت کے جو سارے طبقوں کو ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو مین حکمران ہوتا ہے اس کو کہی جاتا ہے. نہیں، جو بھی پیغمبر ہے وہ لوگوں کی عقل کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اگر لوگ عقل والے نہیں ہونا تو پیغمبر کے پیغام کا کوئی سینس ہی نہیں ہے پھر کسی چیز کا. مین ایڈریسی کون ہے جس کو مخاطب کر کے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں؟ وہ لوگوں کی عقل ہے، ان کا فہم ہے، ان کا سمجھ ہے. اور عقل اور دلیل اور برہان کے حوالے سے نبی جو بات کرتا ہے وہ بینہ ہے. یعنی اگر کسی کے پاس عقل ہے اور کوئی صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے تو نبی کا پیغام ایک روشن چراغ کی مانند ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی، مطلب اس کے لیے ایک دم آبویس ہے. ہاں ٹھیک ہے، یعنی اس کو پھر کسی گت پت پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کہ جیسے جو چیدہ افراد جو حقیقی مومنین ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نبی کو کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اگر کوئی آنکھوں والا ہے تو کیا آپ کو اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ جی بتائیں. نہیں سر، نہیں. ٹھیک، یہ ہے بینہ، اس کو کہتے ہیں بینہ، کہ نبی جو بات کرتا ہے وہ بات اور اس کا پیغام انسان کی فطرت اور عقل کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرتا ہے اور سیٹسفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بینہ ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں جو بھی بات تم سے کر رہا ہوں وہ بات ایک ایسی روشن دلیل اور اتنی یعنی واضح اور شفاف ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پریشانی، ابہام، دشواری نہیں ہے. ٹھیک. اب یہاں پر دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ پھر انبیاء نے معجزات کیوں دکھائے؟ کہ ہر نبی جو ہے مینلی ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہے، یعنی خارق عادت کوئی چیز ہے جو ہر نبی نے پیش کی. تو ایک بات ہمارے سامنے واضح اور روشن رہنا چاہیے کہ معجزہ مومنین کے لیے نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل صحیح ہے. ہاں صحیح. تو اب آپ لوگ معجزے کے پیچھے نہیں بھاگیے گا. سن معجزہ مومنین کے لیے نہیں ہوتا ہے. مومنین کے لیے وہ دلیل ہوتی ہے حجت خدا کی طرف سے جو ان کی عقل اور فطرت کو ایڈریس کرتی ہے، وہ ہے مومنین کے لیے. اور اگر وہ چیز آپ وہ کر پا رہے ہیں نا تو آپ سمجھیے کہ آپ واقعاً مومن ہیں. جس کو معجزے کی ضرورت پڑتی ہے وہ مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی عقل میں، اپنی معرفت میں پست درجے کے لوگ ہیں، کہ انہیں ظاہری طور پر یہ سب چیزیں چاہیے کہ بھئی کوئی ایسی بات مل جائے کہ جو بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز ہو جائے، یعنی کہ ایسا جو مانگ رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے ایک بات اور نوٹ بھی کی ہوگی نا کہ جو زیادہ تر لوگ معجزے مانگتے رہے ہیں کفار میں سے وہ ایمان بھی نہیں لائے. وہ ایمان بھی نہیں لائے. آخر تک ایمان لائے.
ہاں، اور اس کا جو ایک بہترین وہ ہے نا اس کا ڈسکرپشن، وہ آپ اس میں پڑھ لیجئے، خطبہ قاطعہ نہج البلاغہ میں 190، اس میں امام علی علیہ السلام نے تفصیل سے یہی بات بیان فرمائی ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ جی نہیں سر، میں ذہن میں نہیں ہوں. نہیں، کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے نا کہ میں جب لڑکا تھا، یعنی اس بالکل ابتدائے بعثت میں، تو یہی جتنے بڑے بڑے سردار تھے، نام نہیں ہے لیکن یہی جو ابو جہل اور یہ سب، اور یہ بڑے متکبرانہ انداز رسول کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمیں اگر یہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. کیا دکھائیں؟ کہ یہ جو سامنے درخت ہے، یہ درخت اپنے مقام سے اکھڑ کر ہمارے سامنے آئے اور جیسے آپ کی رسالت کی گواہی دے، یا شاید وہ نہیں ہے. تو آپ نے ان کو کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو میں وہ کروں گا، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو بدر کے کنویں میں پھینکے جائیں گے اور کون کہاں پہ مارا جائے گا. ٹھیک. اور پھر وہ ساری فرمائشیں کہ وہ درخت آئے، پھر واپس پھر وہ یہ کرے، پھر اس کے بعد آدھا واپس چلا جائے، آدھا ادھر ہی رہے، پھر یہ اس سے جا کے مل جائے، and so on. تو وہ سب کی سب باتیں پوری ہو گئیں، لیکن آخر میں وہ کہنے لگے کہ یہ بہت کیا ہے، ساحر علیم ہے، یہ بہت ہی نالجبل جادوگر ہے. وہ یہ کہہ کے چلے گئے. اور امام علی علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سب چیزیں دیکھی تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد انک رسول اللہ. تو پھر کہنے لگے، وہ کیا کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ آپ کی تصدیق ان جیسے ہی کر سکتے ہیں. اب وہاں بھی وہ حضرت نوح والی بات نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان جیسے کا مطلب کیا؟ جو ابھی جن کی عمر عقل ہاں، پختہ کہ ہے. یہ ایسے ہی نہ ان کی کوئی رائے ہے، نہ اوپینین ہے، نہ ان کا کوئی سٹیٹس ہے، ان جیسے لوگ ہی آپ کی تصدیق کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو قرآن کریم نے جو بات بیان کی ہے نا، وہ پوری ہر جگہ پر ایک ہی ہے، وہی حرکت ہے. تو بینہ کے جو معنی ہے نا، بینہ کا معنی وہ دلیل ہے، اور وہ مطلب سمجھ لیں کہ پیغام حق ہے جو ڈائریکٹلی انسان کی عقل کو سیٹسفائی کرتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ بینہ کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے. جی جی بتائیں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے بینہ کا مطلب؟ جی سر، بینہ کو سمجھ آ گئی. یہ بینہ ہے، اور اسی وجہ سے جو آخر میں انہوں نے ورڈ استعمال کیا کہ تم اندھے ہو، تو اب آپ بینہ کہ اس معنی کو اس سے ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں کہہ رہے ہیں تم اندھے ہو. اندھے ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں روشنی نظر نہیں آتی. ہاں، کہ تمہاری عقل اندھی ہے. یعنی اگر آپ ایک نابینا شخص کو جس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں، دن کی روشنی میں لا کے کھڑا کر دیں اور پوچھیں ابھی کیا ہے، کہے گا اندھیرا ہے. اندھیرا. ٹھیک. تو جو بینہ ہے، بینہ ربانی کو دیکھنے کے لیے کون سی چیز صحیح سلامت چاہیے؟ عقل. عقل چاہیے. عقل سلامت چاہیے. لیکن عقل جو ہے وہ اسی قسم کی جہالت کی باتوں نے مار دی ہے جو پچھلے جملے میں وہ ساری باتیں کر رہے تھے، کہ اسی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اپنی عقل کو تو یہ ویسے ہی بیچ کھا گئے. کیونکہ اگر کوئی عقل والی بات کرے گا تو جو پیغمبر نے کہا ہے اس کا جواب دے گا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، تب کہے گا بل نظنکم کاذبین. یہ کون سے ریزن بن گئے کہ جی تم ایسے ہو، تمہارے چاہنے والے ایسے ہیں، تم کو ہم پر کوئی فضل حاصل نہیں ہے تو تم جھوٹے ہو. اب مجھے بتائیں کوئی تو کیا اس بات کا؟ نہیں، اصل بات کے بعد تو آئے نہیں نا. کسی کو جھوٹا ان بنیادوں میں قرار دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تمہارے فالوورز جو ہیں وہ بالکل لو لیول کے لوگ ہیں، تو اس لیے تم جھوٹے ہو. خود ہی سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کتنا
کہ ایسے لوگوں کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اپنی عقل ختم کر چکے ہیں, اپنی عقل خراب کر چکے ہیں. تو بینہ کو دیکھنے کے لیے چاہیے عقل, یا قرآنی اصطلاح میں قلب. اور سورہ حج کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَلَكِن تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, کہ سر میں موجود آنکھوں کے بینا یا نابینا ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا. اصل میں یہ قلوب جو سینوں میں ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو عمیت علیکم یعنی تم پر نابینائی چھا گئی ہے, تو یہ کون ہے؟ یہ تمہارے قلوب اندھے ہو چکے ہیں, جو تمہیں بینہ نہیں نظر آ رہی ہے, روشن دلیل نہیں نظر آ رہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. ٹھیک. اور وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ, اب یہ رحمتم من عندہ کیا ہے؟ اب یہ جی بینہ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ کیا ہے بینہ. اللہ کی رحمت جو ان کے پاس ہے حضرت نوح علیہ ہاں, تو السلام وہ رحمت کا کی. پتہ کیسے چلے گا دیکھنے والے کو؟ کیسے فیصلہ ہوگا کہ اس کے پاس رحمت خدا ہے یا نہیں؟ جی ہاں یہ تو آپ دیکھیں آپ لوگ کتنی وہ اس طرح سے سامنے کی باتیں کہاں کہاں پھنس جاتے ہیں. اس کو پتہ اس طرح لگے گا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ کیا وہ کوئی لاجیکل بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. وہ تو اس سے پتہ لگے بینہ میں آ گیا. تو بینہ میں آ گئے. رحمتم من عندہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو الہی انسان ہوتا ہے نا اس کی زندگی پر برکت ہوتی ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو کون سی آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ جو خدائی انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نور کا حامل ہوتا ہے, وہ حیات طیبہ اس کے پاس ہوتی ہے. یہ چیز یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کی ذات میں ایک باغ ہے, اس کی خوشبو دوسروں کو محسوس ہوگی نہیں ہوگی؟ جو ہے نا, دیکھیں ہمارے ساتھ جو بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس قسم کے پربرکت انسان ہمارے درمیان کم ہو گئے. ورنہ واقعاً انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس پر خدا کی رحمتیں ہیں, اس کی زندگی میں بلیسنگز, اچھائیاں, خوبیاں, سکون, اطمینان, عافیت, یہ سب آپ کو دکھتی ہے. اور آپ جب اس کے قریب جاتے ہیں نا تو وہ سب کی سب چیزیں آپ کو فیل ہوتی ہیں, وہ ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوتا ہے آپ کو. صحیح ہے. تو یعنی کہ جو زندگی ہے جو خدا نے دی ہے انبیاء کو یا ان کے سچے پیروکاروں کو, یعنی مثال کے طور پر کہ جیسے آج کے دور میں کہ آپ اگر کسی بزرگ انسان آیت اللہ بہجت کی یا اور ایسے بزرگ عرفا ان کے پاس جا کے بیٹھیں اور آپ اپنے عام محلے میں جا کے بیٹھیں, آپ کو فرق محسوس ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ جی 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 بالکل ہوتا ہے. یعنی ایون آپ ابھی وہ انسان ابھی موجود نہیں ہے, آپ اگر اس حرم میں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے کہ نہیں بدل جاتی؟ آپ کو پیسفلنس کی ایک حالت محسوس ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ جی بتائیں. نہیں مطلب صحیح آنیسٹی کے ساتھ بتائیں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں رحمتم من عندہی, یعنی کہ وہ رحمت کی اگر آپ مثال کے طور پر بی بی معصومہ کے حرم میں جاتے ہیں تو اگرچہ کہ وہ ظاہراً معصوم نہیں ہے, امام نہیں ہے, لیکن وہاں پر اور جو علماء وہاں پر موجود ہیں, مدفون ہیں, وہ مل کر آپ کے لیے وہ سکون کی ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے وہاں. وہ کس بنا پر ہے؟ وہ رحمت ہے خدا کی جو ایسے لوگوں سے, ان انسانوں سے کبھی جدا نہیں ہوتی, اور وہ سب لوگ فیل کر سکتے ہیں. صحیح ہے. جی یعنی آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا نا, جو امام رضا کے صحابیوں میں سے بھی تھے آئی تھنک, جو قم میں جو شیخ قمی کہلاتے ہیں,
کہ اب تو قبرستان ختم ہو گیا سارا لیکن چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے، اس میں جو سب سے بڑی ایک وہ قبہ سا بنا ہوا ہے، شیخ قمی کہلاتے ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ شیخ قمی قم میں سر قم حرم کے ساتھ چھوٹا سا قبرستان کہ چھوٹا سا پورشن رہ گیا ہے، ویسے تو وہ پورا ایریا ہی قبرستان ہے، لیکن اب اس پہ سارا وہ بازار بن گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، حرم اتنا بڑا بن گیا، وہ پورا قبرستان ہے۔ لیکن ابھی انہوں نے قبرستان کا ایک چھوٹا سا پورشن قائم یعنی باقی رکھا ہے، اس میں دو بہت اہم قبور ہیں، ایک جس پر چھوٹا سا روضہ بنا ہوا ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، وہ شیخ قمی کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، اور ان کا نام ہے زکریا بن آدم، اور ایک جو اہم قبر ہے وہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی ہے جو موجود ہے ابھی۔ تو آپ کو زکریا بن آدم کا پتہ ہے؟ نہیں سر میں نے تو سنا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا جو ہے کہ انہوں نے امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ میں اس شہر میں نہیں رہ رہا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں اس کو، یعنی قم کو، کہ یہاں کے لوگ بہت بد ہیں، خراب ہیں، میں نہیں رہنا چاہتا یہاں پہ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے ان کو جواب میں لکھا تھا کہ تم یہیں رہو، کیونکہ تمہاری وجہ سے یہ بلد عذاب خدا سے امان میں۔ صحیح؟ یہ شیخ کی قمی کو کہا تھا؟ جی، شیخ قمی تو ان کا نام ہے، یعنی ویسے پڑ گیا، ان کا نام ہے زکریا بن آدم۔ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آتانی رحمتا من عندہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ پاکیزہ صفات، وہ برکتیں، وہ خوبیاں جو ان انبیاء کے گرد ہوتی ہیں، جو پورا اورا بنتا ہے، ایک فیلڈ بنتی ہے، اور اس کو لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ میں اگر ان کے پاس بیٹھتا ہوں، میں کسی عام آدمی کی صحبت میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں، میں کسی ایسے شخص کے پاس نہیں ہوں جو یوں ہی چلتا پھرتا یا کوئی بازاری انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں میرے رب کی طرف سے مجھے عطا ہوئی ہیں، بینہ اور رحمت، لیکن تمہارے قلوب ان دونوں کو دیکھنے سے اندھے ہو چکے ہیں۔ تو اب یعنی تھوڑا سا غور کر کے، تھوڑا سا توجہ کر کے دیکھیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان دونوں چیزوں کو فیل کرتے ہیں نبی اور امام کی ذات میں؟ ہمیں نظر آتی ہے ان کی ذات میں بینہ، اور وہ رحمت جو ان کے وجود کے ساتھ ہے، رحمت خداوندی، وہ فیل ہوتی ہے ہمیں یا نہیں ہوتی؟ ورنہ ہم سارے کے سارے باتیں کرنے اور نام لینے کے باوجود کس کیٹیگری میں آ جائیں گے؟ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تمہارے اندر بینائی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جی سر بالکل کہ سمجھ نبی آ اور امام کس کو کہتے ہیں؟ حجت خدا کس کو کہتے ہیں؟ اور حجت خدا کا پیروکار ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں انٹر ہوں، آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے جڑیں کہ پھر وہ بینہ اور رحمت آپ کی زندگی میں بھی شامل ہو جائے، آپ بھی اس بینہ کے روشنی میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں، بصیرت آپ کو مل جائے، اور وہ رحمت اور بلیسنگ جو ہے وہ پیغمبر سے آپ کے وجود میں بھی فلو کرے۔ ٹھیک، یہ ہے وہ لوگ کہ جو نبی کو دیکھنے کے قابل ہیں، یعنی نبی سے میری مراد نبوت و رسالت کو دیکھنے کے قابل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی علامت اور پہچان جو یہاں پر بیان کی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں تمہیں، جب تمہاری یہ بینائی زائل کر دی ہے تم نے اپنی حرکتوں، انلزمکموہا، کیا ہم ان چیزوں کو تم پر منڈ دیں، تمہارے اوپر لازم قرار دے دیں، تم پر ریپ کر دیں، تم کو لپیٹ دیں، کیا کریں؟ کس طریقے سے یہ بینہ اور رحمت تم کو دے دیں؟
وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تمہاری حالت کیا ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کراہیت رکھتے ہو، تم اس سے بھاگ رہے ہو، تم اس سے دور ہٹ رہے ہو۔ اور یہی وہ عجیب و غریب چیز ہے کہ جو بہرحال تقریباً سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنا مطلب کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ معصوم کو ہمارے درمیان گئے ہوئے 1200 سال 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ جب بھی انسان قرآن اٹھاتا ہے، ان کے کلمات کو دیکھتا ہے اور مطلب وہاں پر ان حرم اور روضے میں جاتا ہے یا ان کو یاد کرتا ہے، تو یہ تمام کی تمام رحمت خداوندی کو ہر شخص اپنے قلب میں محسوس کر سکتا ہے کہ وہ رحمت جو ہے نا وہ ان کی ذوات مقدسہ کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، وہ نورانیت کے ساتھ وہ زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود کراہیت کرنا، ان سب سے بھاگنا اور دنیا کو جا کے قبول کرنا اور دنیا کا طلبگار ہو جانا، یہ عقل سے باہر ہے اس کو اب یہ قرآن اس کو کیا بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اس بینہ اور رحمت سے کراہیت کرے، مطلب اس کو ریپیل کرے، اس کو اپنی زندگی سے دور رکھے، تو کیا حجت خدا اس کو زبردستی یہ دے دیں گے؟ بتائیں کیا جواب ہے اس کا؟ نہیں دے سکتے، نہیں دیں گے، نہیں دے سکتے، قانون کے خلاف۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری عقل کو سلامت اور ہمارے ارادے اور رغبت کو موجود ہونا چاہیے، تب یہ بینہ اور رحمت عطا ہوگی، یعنی ہم اس کے شیئر ہولڈرز بن جائیں گے، ہم اسی جو ہے نا میدان کے اندر داخل ہو جائیں گے جو نبی کے مقناطیسیت کا میدان ہے۔ ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم بھاگ رہے ہو تو میں کیا زبردستی تمہارے سر پر کیسے اس کو رکھ دوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور ایک اور دلیل دیتے ہیں پھر کہ بینہ اور رحمت تو ہے ہی ہے، لیکن تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اور سن لو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، تمہاری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت مال کی ہے نا، دولت کی ہے، کیا میں نے یہ جو تم کو تبلیغ کی، جو بات سکھائی، جو ہدایت کا پیغام تمہارے سامنے رکھا، میں نے تم سے کسی بھی چیز پر کوئی مال طلب کیا ہے، تم سے کچھ مانگا ہے کہ تم مجھے کچھ دو؟ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں نا یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پاکستان میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ کتنے زیادہ رقم وصول کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک گھنٹے کی تقریر کی، ایک ایک گھنٹے کے کنسلٹیشن کی یا سیشن کی، مطلب ہزار ڈالر تو معمولی بات ہے۔ لیکن جو پیغمبر آ کے تم کو بیسٹ ایڈوائس فار یور لائف دے رہا ہے وہ تم سے کبھی کچھ نہیں مانگتا۔ تو اب حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بینہ اور جو میرے پاس رحمت ہے اگر وہ نہیں دکھ رہی، تم اتنے نابینا ہو چکے ہو، تو کم از کم اسی بات پر غور کر لو کہ دیکھو میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم سے کسی مال اور اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں، تو کیا یہ چیز بھی تمہارے لیے، تم کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں تم سے مخلص ہوں، میں اپنے پاس سے تمہیں دینا چاہتا ہوں، نہ کہ تمہاری چیزوں کو لینا چاہتا ہوں؟ کہ یہ بات بھی تمہیں نہیں سمجھا پاتی میرے بارے میں؟ ٹھیک ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، اور میں جو بھی کر رہا ہوں تو میرا اجر کیا ہے، وہ فقط اور فقط اللہ پر ہے، کیونکہ جو بھی کر رہا ہوں اس کی خاطر کر رہا ہوں، اس کے حکم کے تحت کر رہا ہوں، اس کی مأموریت کی بنا پر اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ تو مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم اس پیغام کو قبول کر لو، اور یعنی کیوں قبول کر لو؟ اس لیے کہ یہ تمہارے بھلے کے واسطے، اس کا فائدہ تمہیں، اگر تم اس پیغام کو قبول کرو گے تو اس کا ریٹرن مجھے نہیں مل رہا ہے، میرا اجر جو ہے وہ کس پر ہے؟ بلاغ پر ہے، ابلاغ پر ہے، پہنچا دینے پر ہے۔
کہ نبی کو خدا اس بات سے نہیں جانچے گا کہ تمہاری تبلیغ کے نتیجے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے. نبی کا حساب اس بات پر ہے کہ جو ہم نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا تھا اور دیا تھا آپ نے اس کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی. یہ نبی کا حساب ہے. باقی کون ایمان لاتا ہے نہیں لاتا وہ ان کے حساب سے باہر ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا فائدہ ہے اس میں کہ اگر تم اس پیغام کو قبول کرو, اگر اس پر ایمان لاؤ, ٹھیک, تو میرا اجر خدا کے پاس ہے, میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا. اور جو تم نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ایمان لانے والے لوگ رذیل ہیں, ان کی رائے بے وقت ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو ان کے بارے میں ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ وما انا بطارد الذین آمنوا, میں جو لوگ ایمان لائے ان کو اپنے پاس سے نکالنے والا, یعنی ان کو دھکا دینے والا, ان کو دور کرنے والا, ان کو ریجیکٹ کرنے والا میں نہیں ہوں. میں یہ کام نہیں کر سکتا. I am not for that. یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں مومنین کو دور کر دوں, نکال باہر کروں. انہم ملاقو ربہم. اب یہ جملہ بہت عجیب ہے, ٹھیک ہے, یہ جملہ بہت عجیب ہے. انہم, بے شک وہ لوگ, یعنی جو ایمان لائے, ملاقو ربہم. ملاقو ربہم کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں. یعنی جو مومنین ہیں وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں. اس کا پہلا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ جو بھی ایمان لاتا ہے, اگرچہ کہ پیغمبر کی وساطت سے ایمان لاتا ہے, لیکن پیغمبر اس کا تعلق اس کے رب سے جوڑ دیتے ہیں. انہم ملاقو ربہم, یہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں. اور میں اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ تم نکل جاؤ, یہ سب میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان کو نکال دوں یا ان کو ہٹا دوں. انہم ملاقو ربہم, تو یہ ایمان کی ایک بڑی علامت ہے کہ جو مومن ہے وہ جس پر ایمان لایا ہے اس سے ملاقات کرتا ہے, اس سے دور نہیں ہے, اس سے حجاب میں نہیں ہے. تو یہ بے شک اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں. وَلَكِنِّي, لیکن میں اراکم, تم کو دیکھتا ہوں, قوماً تجہلون, کہ تم جاہل قوم, یعنی تم کچھ نہیں سمجھتے, تم کسی بات کو نہیں جانتے, اور تم جو ہے وہ خالی, یعنی ایمان کی قدر و قیمت کو تم کیا پہچانو گے؟ تم جو ہو ان کو ذلیل اور گھٹیا اور ریجیکٹیبل اور یہ سب قرار دے رہے ہو, تو تم جاہل قوم. وَيَا قَوْمِ, اس آیت پر ابھی ہم رکھتے ہیں. وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ, اے میری قوم, میری مدد کرنے کے لیے کون آئے گا خدا کے مقابلے میں اگر میں اللہ پر ایمان لانے والوں کو اپنے پاس سے نکال دوں. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ پیغمبر کی مأموریت, ان کی رسپانسبلٹی کا حصہ ہے کہ جو لوگ مومن ہیں, جو لوگ ایمان لائے, ان کے سر پر صاحبان کے طریقے سے محفوظ موجود رہیں, انہیں اپنے دامن میں پناہ دیں, ان کی تربیت کریں, ان کو اور آگے بڑھائیں, آگے لے کے جائیں. یہ سب پیغمبر کی ذمہ داری ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ان کو میں نکال دوں یا اپنے سے دور کر دوں, کیونکہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں, اور میں رب کے نمائندے کی حیثیت سے اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ یہ انہیں ان کے رب کی طرف مزید ترقی دیتا جاؤں. افلا تذکرون, اور کیا پس تم نہیں تذکر کرتے, اس بات کے بارے میں غور کرتے یا اس بات کو یاد رکھتے ہو. ٹھیک, تو چلیں آج یہاں تک رکتے ہیں, اور آپ لوگ اگر کوئی بات کرنا چاہیں. بسم اللہ. اور سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیا کیجیے کہ آپ لوگوں کو جو بات ہم نے کہی
وہ سمجھ میں آئی یا نہیں, یعنی جو پوائنٹس پیش کیے وہ سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. پھر آپ اپنے سوال بھی کر لیں. بات تو سمجھ میں آ گئی, اور بلکہ اس کو دوسری جگہ سے لنک کریں تو میرا خیال ہے سارے پیغمبروں کا یہی پیغام تھا, جو بعد میں دوسرے پیغمبروں کی بھی بات ہوئی ہے جہاں پر جی وہ تو تھوڑے سے تقریباً ظاہری فرق کے ساتھ, یعنی سب وہ کے میاسر فرق, ایک ہی ہے, ہاں اور سب کے ساتھ یہی ہوا ہے. جو قوم جی کے سردار جو تھے, جو بھی مطلب بڑے تھے, ہوں تو انہوں نے انکار کیا ہے اور انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن یہ جو بیانات اور آتحنی رحمت ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز یہاں پر زیادہ کلیئر ہو کے آئی ہے. لیکن دیکھیں نا آپ, ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے نا کہ ہم خود حجت خدا کو اس بینہ اور رحمت کے اس پہ نہیں دیکھ پاتے, نہیں پرسپیکٹو پہ دیکھتے, ہاں نہیں دیکھ پاتے. یہ یہاں پر جو ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے, اور یہ خطرناک بات ہے, کیونکہ اگر یہ اصول ہے قرآن کا, تو اس کا مطلب یہ کہ قلب میں پرابلم ہے, قلب جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اندھا ہو چکا ہے. یہ یہاں پر ادروائز تو تقریباً ساری چیزیں دوسری جگہ پر بھی تقریباً اسی طرح سے ہیں, لیکن یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ مجھے بہت ڈفرینٹ لگی ہے. کون سی بینہ اور رحمت والی؟ بیان اور رحمت والے, اور جگہ اپنی نہیں دے سکتے, تو اس کا مطلب کہ آپ کے قلب جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں. اور فعمیت علیکم, یعنی تم کیا ہو گئے ہو, اندھے ہو گئے. اندھے ہو گئے مطلب تم اندھے ہو گئے, مطلب وہی ہے کہ تمہارے قلب اندھے ہو گئے, مظاہر تو دیکھ رہے ہوتے, قلب. یہ اس میں بات درست صحیح ہے. لیکن سادہ مسئلہ جو ہے وہ پیغام ایک ہی ہے, توحید اور آخرت. اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایک خاص طبقہ ہے, اور باقی سب جو ہے عوام ہے. ہاں عوام جو ہے, عوام کے اندر جو ایک پرابلم ہے نا کہ عوام اپنے پیٹ اور جو لو لیول کے خواہشات ہیں نا اس سے اوپر آتے نہیں ہیں, آتے نہیں. اس وجہ سے وہ ان عمرا کا یا ملا کا آسانی سے شکار بن جاتے ہیں. عوام کی یہ پرابلم ہے. یعنی جس نے بھی, جیسے آپ دیکھیں نا کہ آج کی دنیا میں بھی آپ اس بات کو دیکھیں نا کہ جو ویسٹرن ایک سسٹم ہے کہ انہوں نے آپ کو تھوڑی خوشحالی دے دی ہے کہ آپ کو ایک اچھی سیلری مل جاتی ہے, میٹیریلسٹکلی آپ ذرا اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے ہر شخص جو ہے نا وہ اسی طرز زندگی کو اپنانے کا خواہش مند ہے. وہ بھول گئے سارے نبی رسول, یہ سب بھول بھال کے بیٹھ گئے بہت سارے. یعنی ابھی آپ اگر جیسے دیکھیں کہ مسلمان ممالک کے اندر جو نوجوان ہیں, اگر آپ ان کو آپشن دیں تو مطلب خالی ہو جائیں, آپ کے ممالک خالی ہو جائیں. صحیح, کیونکہ سب صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ لائف بہت اچھی خوبصورت ہے, ہاں یعنی کہ وہی ہے کہ کھانے پینے اور مزے کے حوالے سے چیزیں ہیں موجود, بہت اچھی, بہت اچھی. یہ پرابلم ہے. لیکن میرا خیال حضرت علی نے جو انہی لوگوں کا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں گھاس پھوس لوگ ہیں, عوام جو ہے جو کہ نہ طالب علم ہے, نہ عالم ہے, نہ طالب علم ہے, تو یہ وہ کیٹیگری ہے. ہاں یہی اور یہی آپ نے کہا بھی تھا کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ہر بلند آواز کے پیچھے ہو لیتا ہے, اور یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرف ہوا چلے گی ادھر ہی جھک جاتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں. ہوا
मुश्किल जी सर, मुश्किल मामला है। जी जी बोले सर ये जैसे अभी मैंने पढ़ा है कि जब फतह मक्का हुआ था तो जोक दर जोक लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, जबकि वो अकल से तो मतलब अकल से तो उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था ना, उन्होंने बड़ी मतलब तादाद ऐसी ही थी जी। हाँ, तो वो तो वही वाली चल, बात है ना, वही इस्लाम चल रहा है, वही मतलब हम लोगों का वही वही बात। उनकी नस्लें यानी कि जी तो आज जो खुदा मैंने ने बात शुरू की ना, आप लोग उसको याद रखिएगा कि बाई बर्थ मुस्लिम होने का कोई मतलब नहीं है। नहीं जी है, नहीं है, वो बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी सर, मेरा सवाल ये रीबर्थ है, ना हो, ठीक है, हाँ, अभी जब तक आप इस्लाम और ईमान के जरिए से दोबारा पैदा ना हो, जी जी, लेकिन सर उस मेरा वक्त सवाल तक ये फायदा था नहीं है जी। कि वो जैसे सूरह है वन नस्र है ना, इधर जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना, जी फिर खुदा ने कहा है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, यानी कि इस बात पे खुदा की तस्बीह करो कि जो लोगों को फतह नसीब हुई है। तो वो जो इस्लाम में जो लोग थे वो तो इतने मतलब उनका पावर तो इस्लाम तो उनका ईमान तो नहीं था ना, वो तो मुसलमान हुए थे बस। हाँ यानी उसमें वही देखिए वाली बात। लोग मुख्तलिफ किस्म के हैं, यानी ऐसा नहीं है क्या, जैसे हम शिया भी जो है ना एक थोड़ी ज्यादती करते हैं कि हम लोग जो है पूरे निज़ाम इस्लामी को एक ही उसमें लपेट देते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, यानी इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि ये नहीं है कि 100% लोग करप्ट थे या खराब थे या झूठे थे या फ्रॉड थे, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ एक बड़ी तादाद में ये प्रॉब्लम थी कि उनका जो ईमान था उसके अंदर खामियां थी, उसमें प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे लोग लालच में मुसलमान हो रहे थे क्योंकि अब यानी इस्लाम फतह याब हो चुका था अरब के, उसमें वो तमाम की तमाम चीजें, तो बहुत सारे लोग उन चक्करों में भी थे। सही, तो एक मिक्स बैग था, और यानी कि शुरू में कई सौ सालों तक चीजें जो हैं वो मतलब बहुत पावरफुली आगे बढ़ी हैं, मुसलमानों के हवाले से, मुसलमान हुकूमतों के हवाले से, और फिर ऑलमोस्ट 500 इयर्स के बाद फिर मामलात वो दिगरगू हो गए, खराब हो गए। वहां पर सर वही वाली बात है ना कि पावर सेंटर इस्लाम बन गया था, तो उनका जो पावर सेंटर है उससे आगे नहीं, लेकिन आप एक बात पे कभी गौर करें ना कि अरब कौम क्या थी जब रसूल खुदा वहां पे आए थे, बद्दू हाँ थे। वो तो कचरा थी ना, बिल्कुल ही कूड़ा अच्छा, करकट कुछ भी नहीं था उनके पास। वो भी वही थे। लेकिन उनका जो है वो आप समझ लें कि विद इन 50-60 ईयर्स इस काबिल होना कि दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतों को शिकस्त दे दें, ये कोई मामूली बात है। नहीं सर, इस उनकी बात भी पर तो आप गौर रीबर्थ हुई करें। ना, उनकी रीबर्थ हुई ना, उनकी रीबर्थ हो गई हाँ ना। यानी इसका मतलब ये है ना कि ये सारी कौम तो बेकार नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। मतलब हम जाके इस वक्त दुनिया की सारी कौमों को शिकस्त दे सकते हैं, सब पे हावी हो सकते हैं हम, कितना इस्लाम का नाम लेते हैं, कितना पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, हमारे अंदर है ये ताकत कि इस वक्त दुनिया की जितनी वर्ल्ड पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, जाके सबको ललकारें और सबको अपने जेर नगी ले हैं। नहीं ऐसा ये मामूली बात नहीं है, इस पर आपको सोचना पड़ेगा इस बात पर कि ये कैसे पॉसिबल हुआ था। ये बेकार और फजूल लोग जो हैं वो ये काम थोड़ी कर सकते हैं। यानी उन्होंने, आप देखें यूरोप में मुसलमान कितना आगे गए, जो रोमन एम्पायर थी उसको कॉन्कर किया यूरोप के एक बड़े हिस्से पर, फिर उसके बाद आपका पूरा मिडल ईस्ट, ये जितना आपका मिडल ईस्ट है ये कोई मुसलमान था या अरब था सारा इलाका। आज अफ्रीका के अंदर इतने बड़े इलाके में जो इतने ममालिक की जबान अरबी है, इनकी कोई जबान अरबी थी या ये लोग मुसलमान थे? तो बहरहाल एक वो चीज है अपनी जगह पर। अब उसमें यकीनन ये बात है कि उसके अंदर रत्ब याबिस है, ऊंच नीच है, खराबियां हैं, मसाइल हैं, उससे इनकार नहीं है।
صحیح. یعنی میں یہ بات اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں جو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے نا، یہ مطلب شیعہ اس میں علماء کی طرف سے نہیں، زیادہ تر ممبروں کی طرف سے، وہ ایک بہت ڈارک پکچر ہے. مجھے بتائیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ یعنی کہ وہ جو سب مٹ گیا، لٹ گیا، سب تباہ ہو گیا، سارے چور بدماش سب اٹھائی گیرے قابض ہو گئے، سب اسلام ایک لحاظ سے ختم. یعنی کہ اس کا مجھے جو پرابلم فیل ہوتی ہے نا اس قسم کے آئیڈیاز میں یا باتوں میں، کہ پھر آپ یہ ایک لحاظ سے اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ رسول خدا نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ پھر رسول کا کام کیا تھا جب ہر چیز ہی تباہ و برباد تھی اور پورا سب کچھ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ جھوٹوں اور چوروں کے ہاتھ میں تھا، تو رسول کیا کر کے گئے؟ لیکن اس پہ ایک چیز ہے نا کہ جو بی بی فاطمہ کا خطبہ ہے فدق ہے، اس میں انہوں نے جب بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ پھر جہالت کی طرف پلٹ گئے، زمانہ جہالت کی طرف پلٹ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالانکہ وہ نماز روزہ مسلمان تھے لیکن وہ جہالت کی طرف پلٹ گئے. اس کے جملہ وہی نکلتا ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ کے علم ہونے کے باوجود انہوں نے حقیقت کا انکار کر دیا. ہاں، اور جہالت کی طرف، جاہلیت کی طرف پلٹنے کا مطلب وہی ہے کہ عصبیت والی چیز جو ہے عصبیت کی طرف کہ جو عرب میں بہت زیادہ تھی، وہ جیسے وہی میں کہہ رہا ہوں نا، خرابیاں تو تھیں، آ گئی نا خرابیاں تو آ گئی. ہاں، لیکن یہ ایک خاص اس کو جو ہے نا اس طریقے سے پورٹرے کرنا کہ اسلام ہی کچھ نہیں بچا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو مجھے فیلنگ آتی ہے کہ یہ ہمارے اندر نا ایک بری کیفیت ایجاد ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور آپ لوگ مجھے بتائیں نا کہ میری یہ فیلنگ درست ہے یا غلط ہے، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ساری باتوں کی وجہ سے رسول خدا کا جو تبلیغ کا کام ہے نا، اور دین اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا کام ہے، ہماری نظروں میں اس کی کوئی خاص ورت نہیں ہے. لیکن آپ جب تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے وہ جو ایک چھوٹا سا اخبار تھا اس کے خلاف بات بھی کی ہے، حق بات بھی کی ہے، قتل بھی ہوئے ہیں، جلا وطن بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن حق بات کہتے رہے. اصحاب کا ایک بڑا اوور آل یعنی کہ ایسے ہوتا نہیں ہے نا جی. آپ اس بات کو دیکھیں نا کہ ایک قوم جو ہے کہ اگر آپ عرب کے اوریجنل حالت کو دیکھیں اور اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد دیکھیں کہ وہ کیا سے کیا پہنچ گئے، تو آپ اگر نیشنز کے حوالے سے بھی دیکھیں نا تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسا پاسبل تھوڑی ہوتا ہے. یعنی جیسے آج کے دور میں آپ اس کو امریکہ کو کہیں جی بہت بڑا طاغوت ہے اور شیطان ہے اور یہ ہے وہ ہے، ان کی ساری حرکتیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ ایز اے نیشن جو رائز ہوئے ہیں اور انہوں نے دنیا پر ڈومیننس جو گین کی، کیا وہ ساری یہ چور اٹھائی گیرے بدماشوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، وہاں پر تو ریئل پاور تھا، بس علم تھا. صحیح ہے نا. تو یہ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اس کو بالکل اگنور نہ کریں کہ جب بھی ایک چیز اٹھتی ہے، وہ پریویل کرتی ہے، آگے جاتی ہے، تو وہ انہی اصولوں کی بنیاد پر آگے جاتی ہے جو خدا نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ جو خاص طور سے ہماری جو پاکستانی قوم کا جو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے نا، وہ ڈسٹورشن آف فیکٹس کا مسئلہ ہمارا بہت بڑا ہے، کہ ہم لوگ نہ چیزوں کو اس کے صحیح معنوں میں فیکٹس کلیکٹ کرتے ہیں اور نہ چیزوں کو ان کے ٹرو پرسپیکٹو میں اور خدائی اصولوں کے تحت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے ہی ہم بہت ساری باتوں کو بنا لیتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ویسا ہے، اور اس کی بنا پر ہم سارے نتائج نکال کے بیٹھ جاتے ہیں.
بس میں یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، اور تو کچھ نہیں. جی اور تو کوئی بات نہیں. آپ لوگ اس پر اپنے کمنٹ دیا کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو من مان لیں. آپ کو پوری آزادی ہے کہ اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگر آپ کو کوئی بات غلط محسوس ہو رہی ہے تو وہ بھی بتائیں. جی سر صحیح ہے، صحیح ایسے ہی ہوگا یقیناً کہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ جو تشریف لائے اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نصرت جو دی ہے خدائی کی مدد سے آپ پہنچی ہے. اور یہ کہ یعنی جیسے بنی اسرائیل ہیں، اب وہاں بھی بہت ساری برائیوں اور خرابیوں کے باوجود، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی دنیا کو ڈومینیٹ کیا یا نہیں کیا؟ ایک بہت عرصے تک ڈومینیٹ کیا انہوں نے. اور پھر یعنی آج بھی وہ کوئی بہت زیادہ آؤٹ نہیں ہے. آج بھی کر رہے ہیں. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈومینیشن جو یہ ہے وہ اللہ کے اصول کے مطابق تو نہیں ہے. ان کی ڈومینیشن بھی دنیاوی وہ چیزوں کے اوپر ہے، اور وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ غریبوں کا، مستضعفین کا مال چرا کے نا ڈومینیشن ہے. آپ نے خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا نا. امریکہ کے بارے میں بھی میں یہ ان کے اندر بہت ساری اخلاقی اچھائیاں ضرور ہیں، لیکن اصل جو انہوں نے جو ہے نا وہ مادہ پرستی کو پروموٹ کیا ہے کیپٹلزم کے ذریعے سے. تو جو بھی رضوان بھائی کیپٹلزم بات کی کہانی ہے. یہ تو بات کی کہانی ہے. پہلے اصل ڈومینیشن علم اور ہنر کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اصل تو علم آیا تھا. ڈومینیشن علم اور عقل اور ہنر کی بنیاد پہ آتی ہے. بعد میں انسان اس کو ایکسپلائٹیشن کا ٹول بنا لے یا لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے کا ذریعہ بنا لے، یہ بات کی بات ہے. یعنی جو یو ایس کی یا یورپ کی جو بھی ترقی ہے یا وہ جو اوپر آئے ہیں وہ اپنے علم اور عقل اور ہنر کی بنیاد پر ہیں، اور آج بھی اسی بنیاد پر ہے. اگر وہ ان کی تمام وہ نالج والا سلسلہ ہٹ جائے تو 2% کی بھی ان کی نہیں ہے، کوئی بھی بات نہیں سنے گا. صحیح ہے، وہ ان کے ہنر کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ان کے اندر روحانیت والی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ روحانیت کو الگ کر دیا جائے، اللہ کو سیپریٹ کر دیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ جو ترقی ہے، علمی ترقی، اسی کو ترقی کہتے ہیں. یہ بھی میں آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں نا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ 100% ٹرو نہیں ہے. نہیں ابھی بھی 100% ٹرو نہیں ہے. ابھی بھی 100% آپ لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہو کہ امریکہ کتنی ریلیجس کنٹری ہے. آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا. آپ لوگ خالی ان کی حکومت دیکھ کے ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی بھی مکس بیگ ہے. اور یہ جتنے بھی فساد پھیلے ہیں نا، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد زیادہ آئے ہیں. ہاں بات کی بات ہے ساری. ہاں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ابھی بھی میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ آپ جو ہے اسپریچویلٹی اور روحانیت پر انٹرنیٹ سرچ کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں آپ کو سب سے زیادہ مواد کہاں ملتا ہے. مسلمانوں کے پاس کیا ملتا ہے اور ادھر کیا ملتا ہے. یہ میں آپ کو اوپنلی ایک بات کہہ رہا ہوں. آپ کریں اس بات کو. خالی ایک کلیم کرنے سے کیا تو فائدہ نہیں ہوتا نا کہ ایک بات بس ہم کہہ دیں. آپ اس کو ٹیسٹ کریں نا ذرا کہ اسپریچویلٹی پر جو تحقیق ہے، اور یعنی آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ تو آپ سامنے کی بات ہے کہ یعنی ہمارے مسلمان یعنی شیعوں میں اور اس میں ملا صدرہ کو اور اس قسم کے لوگوں کو کتنا برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اچھے خاصے مطلب عالم لوگ اور وہ سب کر رہے ہوتے ہیں، اور فلسفے کو اور سب کو بکواس قرار دے رہے ہوتے ہیں. علامہ طباطبائی کی جب شہرت ہوئی ہے ایک ہائی لیول فلسفر کی حیثیت سے، تو کتنے لوگ ان کے پاس یورپ اور امریکہ سے آئے ہیں اسلامی فلسفہ سیکھنے، اور ان لوگوں نے آپ کے فلسفے پر، شیعہ فلسفے پر بہترین کتابیں لکھی ہیں جو آپ کے اپنے لوگوں کو لکھنے کی توفیق نہیں ہے. یہ سب باتیں ہیں آپ کے پیش نظر.
جی پتہ ہے آپ کو؟ ہاں یہ جب یہ پوری طرح سے تو اس کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے مصیبت زدہ لوگ ہم خود ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا، ہمارے یہاں پر یعنی اگر آپ ملا صدرہ کا نام لیں تو اکثر لوگ وہ یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہو گیا، فلسفہ کو لعنت قرار دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ان میں سے لوگ ہیں، ہاں وہ تو ہمارے مولوی طبقہ ان لوگوں نے آپ کو پتہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ اگر صحیفہ سجادیہ کا بہترین انگریزی ترجمہ دیکھیں، وہ ایک اس نے امریکن نے لکھا ہے، ولیم شٹک نے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ تھوڑے سے لوگوں کو دیکھ کے آپ کہیں گے جی ساری قوم مادہ پرست اور یہ اور وہ. ہاں وہ لوگ اب ڈومینیٹ کر رہے ہیں، پچھلے 50-60 سالوں سے اسی قسم کے لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہاں پر اور ان کی حکومتوں کو. یہ بات درست ہے، اور اس بنا پر ان کو پرابلم بھی آ رہی ہے. آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اب وہ پہلے والی اسٹیبلٹی اور خوشحالی نہیں ہے، انہیں پرابلمز آ رہی ہیں. اور یہی خدا کا قانون ہے کہ جب تک تم میرے رستے پہ چلو گے میں تمہیں برکت اور رحمت دوں گا، نہیں چلو گے تو ٹھیک ہے بھگتو. اچھا اس قسم کی چیز جو ابھی آپ نے بتائی امریکن اور انگلینڈ کے بارے میں، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے اندر. بنی اسرائیل کا جو ہے نا، دیکھیں اس بنی اسرائیل کے بارے میں خود ایک آیت ہے سورہ اعراف میں، آئی تھنک، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْدِلُونَ، کہ موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی امت تھی کہ جو ہدایت کرتے تھے حق کے بنا پر، حق کے ساتھ، اور حق کی بنا پر ہی عدالت کرتے تھے. آپ اگر دیکھیں نا بنی اسرائیل کے حوالے سے یا اہل کتاب کے حوالے سے قرآن میں بعض اتنی ستائش آمیز آیتیں ہیں کہ جو آپ کو ان جنرل مسلمین کے لیے نہیں ملیں گی. ہاں میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، اس میں ایسا بھی ہے کہ 13 آیتیں جو ہے نا ان کی مذمت میں آئی ہے، اور پھر ایک آیت یا اس کے بعد دوسری آیت. ہاں تو وہ ایک امت ہے نا. تو آپ کے اندر اگر کسی قوم کے اندر نا ایک اعلیٰ معیار کا گروپ پیدا ہو جائے تو اس کی برکت سے قوم آگے جاتی ہے. لیکن خیر ابھی تو کوئی ان کے اندر کوئی ایسی برکت والی چیز نظر نہیں آتی. میں نہیں کہہ سکتا یہ سب باتیں، میں یہ سب باتیں نہیں کہہ سکتا. یعنی کہ یہ تو آبزرویشن ہے، یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے نا، مشاہدہ کر کے دیکھیں، اسٹڈی کریں، تحقیق کریں. یہ اس پر خالی بحث کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح ہے. ابھی جو 200 سال سے جو کچھ جو اسرائیل کر رہا ہے، جو ملکوں کو، اسرائیل تو تھا ہی نہیں 200 سال سے. نہیں 200 سال سے اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، اسرائیل کی، یعنی اس نے تو یعنی اسرائیل تو 1948 میں بنا ہے. یہ یہودی کی بات کر رہے ہیں. یہودی آپ کہیں یہودی قوم. یہودیوں کی جو انہوں نے پلاننگ کی ہے انسانیوں کو تباہ کرنے کی، وہ 1774 سے، جب وہ فری میسن انہوں نے بنایا تھا، ایلومینائٹی بنائی تھی. تو یہ ایلومینائٹی جو ہے نا وہ نسل در نسل انسانیت کو تباہ کرنے کا ایک پورا پروگرام بنایا تھا، تاکہ وہ ان کی جو اجارہ داری ہے اور ان کی جو دنیا میں حکومت کرنے کا جو وہ خواہش ہے وہ قائم رہے. 1774 یا 76 دیکھیے گا، ایلومینائٹی اور فری میسن. تو یہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر، اور یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا. ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو ہے نا ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے. اس وقت دنیا میں انہوں نے بہت زبردست قسم کی نیگیٹو قوت پیدا کر لی ہے، شیطانی قوت، انسانیت کو برباد کرنے. اس پر کیا بحث کریں؟ بارہ یعنی میرے پاس اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر باتیں جو ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ جو پرووڈ نہیں ہے. یعنی کہ وہ بس لوگوں نے کہا ہے، وہ چیز پر چیز پائل اپ ہوتے ہوتے ایک پوری داستان بن گئی ہے، لیکن اس کا کتنا پروف ہے، نہیں ہے، کیا ہے. میں تو ایک بات یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی اگر ایمان کے تقاضوں پر یا ایمان کی بنیادوں پر آگے بڑھتا ہے تو خدا کا نظام اس کی مدد کرتا ہے.
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایلومیناٹی ہے یا نہیں ہے، یا فری میسن ہے یا نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خاص اتنا فرق پڑتا ہے. اور اگر یہ ہیں بھی تو وہی شیطان والی بات ہے کہ شیطان کو خدا نے کوئی سلطان دیا ہے ہم پہ، انسان پہ. میں نے آپ کو ساری آیتیں پڑھ کے بتائی تھی نا. کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کرتا رہے وہ اپنی جگہ پہ، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اب شیطان نے جیسے بشر پیدا کر لی ہیں اور وہ بشر کے پاس بڑی طاقت ہے نیگیٹو. ہمارے یہاں بھی دیکھنی ہے پی ڈی ایم کا جو سارا جماعت ہے، وہ انہوں نے کس طریقے سے بھائی وہ مطلب وہی ہے نا کہ انسان ہماری اپنی خرابی ہے نا. میں یہ کہہ رہا تھا ہماری اپنی خرابی ہے نا. ہم نے علم کو چھوڑ دیا، ہماری ویکنیس ہے. یعنی کہ آپ جیسے دیکھیں بھائی ایران والی مثال ہے کہ اگر ایک طبقہ، وہاں بھی وہی چھوٹا سا، وہی من قوم موسیٰ والی بات تھی. ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس نے حقیقتاً اس دین پر اسٹک کیا اور اس دین پر قائم ہوا. ان کی برکت سے خدا نے کتنا کچھ دے دیا. جی جی یہ کہاں تھے یہ سارے ایلومیناٹی اور فری میں، کدھر تھے؟ روک پائے اس کو؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ یعنی میں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ اپنی نالائقی کو پوشیدہ رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ سب بہانے بناتے ہیں. یہ پڑھا تھا اپنے پہ یہ ہے اس سے یہ کیا کر لیتے ہیں یہ لوگ. یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، جیسے دیکھیں کیوبا کی کیا اسٹرینتھ ہے یو ایس کے مقابلے میں. اس کے اندر کچھ لوگ تھے جو ہم ٹھونک کے کھڑے ہو گئے، نہیں ماننا تمہاری بات. کیا کر لیا ان. تو یہ ایسا نہیں ہے. یعنی یہ زبردستی یہ غبارے میں ہوا بھرنے والی بات ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ جناب ہمیں کچھ نہیں کرنا. تو کیونکہ ہمیں کچھ نہیں کرنا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بس کبھی الزام اس کے سر رکھ دو، کبھی اس کے سر رکھ دو. جبکہ خدا ہمیں اس بات کو واضح طور سے بیان کر رہا ہے کہ تم صحیح ہو. اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنے ہو، تمہارے پاس کتنے وسائل ہیں، تمہارا کیا ہے. ہم تمہارے مددگار ہیں. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی نصرت کریں اور مومنین کی نصرت کریں، دنیا کی زندگی میں بھی اور جب شہادتیں قائم ہوں گی قیامت میں اس دن بھی. تو خدا کی بات اوپر ہے یا ان سب کی بات اوپر ہے؟ خدا کی بات اوپر ہے. تو مجھے اس سے نہیں کوئی اتنا زیادہ یہ سب سمجھ میں آیا تھا. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ.